اچھا، کچھ مخالفات جو صوفیاء کرام اور علماء کرام کے درمیان ہیں وہ کیا ہے؟ جیسے صوفیاء کرام میں وحدت الوجود والے ہوتے ہیں اور احاطہ و قرب و معیت ذاتی وہ کرتے ہیں۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ وحدت الوجود نہیں ہے بلکہ وحدت در کثرت ہے، وحدت الشہود ہے، وحدت الشہود ہے، وحدت الوجود نہیں ہے۔ اور علماء کرام کہتے ہیں کہ واللہ محیط بالعالمین، یہ احاطہ علمی ہے۔ وہ بعض صوفیاء کہتے ہیں یہ احاطہ ذاتی ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں یہ قرب جو ہے یہ بلا کیف ہے، اور صوفیاء کہتے ہیں یہ قرب ذاتی ہے۔ یہ اختلاف ہے۔ اور علماء کرام کہتے ہیں کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ بلا کیف ہے، اور صوفیاء کہتے ہیں کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ سے مراد یہ ہے کہ وہ معیت ذاتی ہے۔ یہ ان کے اختلاف ہے۔ تو ان اختلافات کو اگر کوئی ایسا بندہ ہو جو غلبہ سکر کی حالت میں ہو، غلبہ محبت کی حالت میں ہو، ہم انہیں ان اختلافات میں معذور جانتے ہیں۔ جیسے کہ پہلے مجدد رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا اگر اللہ کریم اس کو اس مقام سے فوق کسی مقام میں لے کے جائیں گے تو پھر ان کا عقیدہ بھی علماء حق کے جیسے ہو جائے گا، لیکن اگر وہ اسی مقام میں محبوس رہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ معذور ہے، اور معذور کا کوئی گرفت ہے ہی نہیں۔ اسی طرح صوفیاء کرام جو ہے وہ اللہ رب العزت کی جو صفات ذاتیہ ہے، صفات ذاتیہ سمونیہ حقیقیہ، علم، قدرت، حیات، سمع، بصر، ارادہ، کلام، تکوین، یہ جو صفات ہے اللہ رب العزت کی، تو ان کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ ان کا خارج میں بھی وجود ہے، زائد بر وجود ذات تبارک و تعالی ہے، نہ عین ذات ہے نہ غیر ذات ہے۔ علماء کرام کا یہ ہے۔ اور صوفیاء کہتے ہیں نہیں جی، یہ والے جو اسماء و صفات ہے نا، جو صفات ذاتیہ ہے، یہ بے عین ذات ہی ہے۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ چونکہ صوفی ذات کی تجلی کو جب دیکھتے ہیں تو صفات کی شیشے کے آر پار دیکھتے ہیں۔ صفات کا جو شیشہ ہے، صفات کا جو واسطہ ہے، وہ ذات اور اس بندے کے درمیان ہے۔ اب شیشہ جو ہے نا وہ بالکل صاف شفاف ہے، لیکن غلبہ محبت کی وجہ سے یہ جب شیشے کے پار دیکھتے ہیں تو شیشہ ان کو درمیان میں حائل نہیں آتا، یہ شیشے کو نہیں دیکھتا، یہ اپنی مطلوب اور مقصود کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ جب اپنے مقصود اور مطلوب کو دیکھتا رہتا ہے تو یہ شیشے کے وجود کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں شیشہ ہے ہی نہیں۔ علماء کرام جس کو اللہ کریم نے کتاب و سنت سے استنباط عطا فرمایا ہوا ہے اور معتقدات اور آثار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر یہ متفق ہے، یہ کہتے ہیں یہ شیشہ موجود ہے، لیکن یہ شیشہ بھی جو ہے وہ رابطہ ہے مقصود اور مطلوب کے لیے۔ جب آپ دیکھ رہے ہو، میں آپ کو ایک اور واضح، یہ میری عینک ہے، چشمہ ہے، اس کے اندر یہ عدسہ لگا ہوا ہے، میں اس سے یہ حروف اور کلمات پڑھ رہا ہوں۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ یہ والا جو عدسہ ہے نا، یہ شیشہ عینک کا، یہ دراصل میں ہے نہیں، یہ بھی ان حروف کے ساتھ وابستہ ہے۔ دیکھو اگر یہ کوئی حائل ہوتا تو پھر ہمیں وہ چیز تو نظر نہ آتی۔ صوفیاء کرام یہ کہتے ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں یہ والا شیشہ، یہ عدسہ جو ہے، جب ہم حروف کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو حروف کو واضح کرنے کے لیے میری آنکھ اور ان حروف کے درمیان یہ ایک حائل بھی ہے، پردہ بھی ہے، لیکن یہ نہ عین یہ حروف ہے اور نہ غیر حروف ہے۔ تو اللہ رب العزت کی جو صفات سبعہ ثمانیہ اللہ رب العزت کی، تو صوفیاء کرام فرماتے ہیں یہ عین ذات ہے، یہ ذات سے الگ نہیں ہے۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں نہیں جی، نہ یہ عین ذات ہے نہ یہ غیر ذات ہے۔ بس اسی نازک سی فرق کی وجہ سے صوفیاء کرام نے اس کی انکار کیا ہوا ہے۔ مجدد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اگر کبھی اللہ رب العزت نے فضل و کرم فرمایا اور اللہ رب العزت نے ان کو یہ کام عنایت فرمایا کہ اس کو یہ عقل آ گئی کہ نہیں جی یہ نہ عین ذات ہے نہ غیر ذات ہے، تو ان کا عقیدہ بھی علماء اہل سنت والجماعت کے قول کے مطابق ہوگا۔
ایک اور اختلاف جو ان کا ہے، یہ رؤیت خداوندی جل وعلا شانہ کی ذات مبارکہ کا ہے۔ ان کا قول ہے کہ اللہ رب العزت کو کوئی بھی دیکھ نہیں سکتا مگرم یہ تجلی سوری ہے جو بندے کو مل جاتا ہے، صوفیاء کرام کہتے ہیں۔ تو یہ قول ان کا جو ہے یہ انکاری رؤیت حق سبحانہ و تعالیٰ کا ہے۔ لیکن اب دیکھو، اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ رؤیت سوری ہے، حقیقتاً کوئی رؤیت نہیں ہے، وہ کہتے ہیں لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، تو کہتے ہیں اگر یہ رؤیت سوری ہے تو پھر تو یہ رؤیت حق نہیں ہے۔ لیکن جنت میں تمام مومنوں کو، جنتیوں کو اللہ رب العزت ایسی رؤیت ہوگی کہ جو سوری نہیں ہوگی بلکہ وہ ذاتی ہوگی۔ تو اس میں اگر تقلید کر لے علماء کرام کی تو علماء کرام جو ہے وہ راہ حق پر ہے اور اسی پر ان کا عمل کیا جائے بس۔ پس سالک کو چاہیے کہ جب تک کہ وہ حقیقت کار تک نہ پہنچ جائے تو اپنی جو کشف اور الہام ہے ان کی مخالفت کو علماء اہل سنت کی تقلید کرنے پر اسے چھوڑ جائیں، یعنی اپنا جو بھی کشف دیکھا اور وہ کشف جو ہے وہ علماء حق کی رائے کے مخالف رہا تو پھر ان کو ضروری ہے کہ اپنی کشف کو چھوڑ دے، علماء کا قول، علماء کو حق جانے اور اپنی کشف کو جو ہے نا وہ خطا پر جانے۔ اسی لیے کہ علماء کرام جو دلیل پیش کرتے ہیں وہ تقلید انبیاء سے کرتے ہیں، انبیاء علیہ السلام صحابہ کرام کی تقلید کرتے ہیں کہ وہ انبیاء علیہ الصلوات والتسلیمات کی جو علوم ہے وہ وحی قطعی کے ساتھ ہے اور خطا اور غلط سے وہ محفوظ اور معصوم ہے، اور کشف اور الہام جو ہے وہ سالک کا مخالفت باحکام ثابتہ جو وحی کے ساتھ جو احکام ثابت ہوئے ان کے ساتھ جب مخالف آئے تو پھر یہ ان کا کشف خطا ہے اور غلط ہے۔ بس اپنی کشف کو قول علماء کو مقدم جانے اور اپنی کشف کو مؤخر جانے۔ اگر کسی نے سالک نے اپنی اس کشف کو جو علماء کرام کی آراء کے مخالف رہا اس کو مقدم جانا احکام قطعیہ پر تو وہ عین الضلالہ، یہ تو گمراہی ہے، وہ محض الخسارہ، اور یہ محض خسارہ ہے بس۔ اور اسی طرح جب کہ اعتقاد کتاب اللہ اور سنت رسول پر ضرور ہے تو اس پر پہلا عقیدہ ہوگا، اس پر عمل بھی لازم ہے۔ اور عمل کیسے عمل کریں گے؟ پہلے عقیدے کی صحت ہوگی، دوسرا پھر عمل ہوگا۔ عمل کیسے ہوگا؟ عمل ایسے ہوں گے جس طرح کے ائمہ مجتہدین نے کتاب و سنت سے استنباط فرمایا ہوا ہے اور استخراج فرمائی ہے وہ احکام کا، حلال، حرام، فرض، واجب، سنت، مستحب، مکروہ اور مشتبہ۔ تو ان ساری چیزوں کا انہوں نے استنباط کیا ہے کتاب و سنت سے، سب سے پہلے عقیدے کی صحت، پھر اس کے بعد ان چیزوں کا علم، اور اس کے بعد عمل بھی اسی پر۔ عمل اب کیسے کریں گے؟ عمل میں اس قول کو سب سے پہلے جانے جس مذہب کی، جس مسلک کی وہ اتباع کرتے ہیں، اپنے آپ کو اس کی اتباع میں لائے اور رخصت سے اجتناب کر لے اور عزیمت پر عمل کرے۔ رخصت جیسے ایک مثال سے واضح کر دوں کہ رخصت اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے رمضان شریف میں جب آپ سفر میں ہو تو آپ کے لیے اجازت ہے کہ آپ روزہ نہ رکھے، اس کی قضا پر رکھ لیں۔ اور عزیمت اس کو کہتے ہیں کہ آپ باوجود اس سختی کی بھی روزہ رکھ لیں۔ تو جب کسی مسلک کی تقلید وہ کرتا ہے تو پھر اپنے مقلد کی قول کو مضبوطی سے تامے اور رخصت سے پرہیز کرے اور عزیمت پر عمل کرے، اور جتنا بھی ممکن ہو تمام فقہا اور مجتہدین کے قول کو جمع کرنے میں سعی کر لے۔ کسی نے ایک قول کیا، کسی نے دوسرا قول کیا، کوشش کرے کہ ساروں پر عمل ہو جائے، اپنی مسلک کی مخالفت نہ ہو اور ساروں پر عمل ہو جائے، تاکہ متفق علیہ پر ان کا عمل ہو جائے۔ مثلا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا ہوا ہے کہ وضو میں نیت فرض ہے، ہمارے مسلک کے مطابق
وضو میں نیت جو ہے وہ مستحب ہے یا سنت ہے۔ تو اس سالک کو چاہیے کہ وضو بغیر نیت کے نہ کرے، فرض نہ جانے اس کو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی نے فرض جانا ہوا ہے، یہ ان کو فرض نہ جانے ٹھیک ہے، لیکن بغیر نیت کی وضو نہ کرے۔ اگر نیت کے ساتھ وضو کریں گے تو امام شافعی صاحب کے قول پر بھی عمل آئے گا، امام ابو حنیفہ صاحب کی۔ اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ترتیب وضو کا بھی فرائض میں سے ہے، ہاتھ دھونا، پھر منہ، ناک، چہرہ، یعنی جو وضو کے فرائض ہے اس کو ترتیب کے ساتھ ہاتھ دھونا، چہرہ دھونا، پھر مسح کرنا، پھر پاؤں دھونا، اور ولا پے در پے ایک دوسرے کے بعد، یہ بھی فرائض میں سے ہیں۔ تو حنفی کو یہ چاہیے کہ وہ بھی اسی ترتیب سے وضو کر لے، اگرچہ اس کو فرض نہ جانے، لیکن عمل آئے گا امام شافعی صاحب کے مسلک پر بھی اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کے مسلک پر بھی۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی کا قول ہے کہ یہ جب آپ پانی ڈالیں گے تو اس کو ٹچ کرنا، یوں کر کے ملنا، یہ ملنا جو ہے وہ فرض جانتے ہیں۔ تو سالک اس کو فرض نہ جانے بلکہ وہ اپنے اعضاء کو مل لے تو امام مالک صاحب کے مسلک پر بھی عمل آ جائے گا۔ اور اسی طرح امام شافعی رحمہ اللہ باری فرماتے ہیں کہ جب آپ وضو کریں اور آپ نے کسی عورت کو ٹچ کیا، اپنی بیوی کو ہاتھ لگایا، والدہ، بہن، یا اسی طرح ذو محارم میں سے بھی کسی کو آپ نے ہاتھ لگایا یا اپنی آلہ تناسل کو ہاتھ لگایا تو آپ کا وضو ٹوٹ گیا ہے۔ تو مجدد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں آپ بھی اس طرح کر لو کہ جب آپ وضو کرو گے تو محارم کو ٹچ نہ کرو، عورت کو ٹچ نہ کرو، اور اگر ٹچ بھی کر لیا تو مستحب ہے وضو کر لو، اگرچہ ہماری مسلک میں اس سے وضو ٹوٹتی تو نہیں ہے، لیکن اگر وضو نہ بھی ٹوٹے تو آپ دوبارہ سے وضو کر لو، تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی کے قول پر بھی عمل ہوگا۔ اچھا، بعد میں جو شوافع ہے اس نے اس مسئلے سے رجوع کیا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کے مسلک میں، کہ ان کا مسلک یہ ہے کہ جب آپ لوگ وضو کریں گے اور چلتے ہوئے آپ کا ہاتھ، آپ کا عضو، آپ کا جسم کسی سے ٹچ ہو گیا، کسی خاتون سے، چاہے آپ کا ذی محرم ہے، چاہے آپ کی بیوی ہے، والدہ ہے، بہن ہے، کوئی بھی، تو جب آپ ان سے ٹچ ہو جاتے ہیں تو آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو پھر مسئلہ آیا طواف کا۔ طواف جو ہے بغیر وضو کی جائز نہیں ہے، تو جب طواف کے دوران بندہ کسی دوسری خاتون سے ٹچ ہو جائے تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی کے علماء متاخرین جو ہے انہوں نے اس موقع پر مسلک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کو لیا ہوا ہے کہ نہیں جی بس وضو اس سے نہیں ٹوٹتا۔ ایسے امام شافعی صاحب رحمۃ اللہ تعالی اس کو او لامستم النساء، وضو کی جو وضو کی جو نواقض ہے ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا او لامستم النساء، اگر آپ نے کسی عورت کو مس کیا تو وضو ٹوٹ گیا۔ اور لامستم النساء سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کا مسلک یہ ہے کہ وقوع النساء، یعنی اگر آپ نے کوئی اس طرح کا عمل کیا کہ جس میں سے آپ کی مزی خارج ہو گئی تو پھر آپ کا وضو ٹوٹ گیا، لیکن امام شافعی صاحب فرماتے ہیں نہیں، محض ٹچ کرنے سے آپ کا وضو ٹوٹ گیا۔ جب اگر تمام مذاہب پر آپ عمل کر سکتے ہو اسی طرح کہ آپ کا مذہب جو ہے اس میں ترک نہ آئے، مسلک نہ آئے، تو یہ سب سے اعلیٰ ہے۔